لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. اللہ تعالی مسلمانوں کو سیرت ابراہیمی کی توفیق عطا فرما دے. ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ، سیرت، زندگی، عقیدہ، عمل، صبر، استقامت، دعوت، حکمت سب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے. یہ میں نے ایک ہی جملے میں کتنی باتیں پڑھی ہیں، مگر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ ایک ایک چیز پورا پورا باب ہے. اتنا کام کر کے گئے ہیں، اتنا کام کر کے گئے ہیں کہ قرآن مجید میں تفصیل ہی ختم نہیں ہوتی. کام زندہ رہتے ہیں، بندوں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، جسم کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، کردار کی زندگی ہوتی ہے. 4000 سال بعد بھی ابراہیم علیہ السلام ہر جگہ گونج رہے ہیں. ان کی دعوت، ان کا عقیدہ مثال بنا ہوا ہے اور بیان ہو رہا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس قربانی کی توفیق عطا فرمائے جو ابراہیم علیہ السلام کی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس دعوت پہ عمل کی توفیق دے جو ابراہیم علیہ السلام پیش کر کے گئے، اور اللہ تعالی ہمیں فرما برداری کی توفیق دے. ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ سے اپنے لیے مانگا وہ کیا تھا؟ اے اللہ تو مجھے فرما بردار بنا دے، اے اللہ میں تیری بات ماننے لگ جاؤں، اے اللہ میں تیرا اطاعت گزار بن جاؤں، اے اللہ جو تو مجھے اولاد دینا وہ بھی تیری فرما بردار ہو. جب ہم نے اس سے کہا کہ ہماری بات مان لے، اس نے کہا ہم نے مان لیتے ہیں. قال اسلمت لرب العالمین، اے اللہ ہم تیری بات مانیں گے. ایک دفعہ نہیں مانی، زندگی بھر مانی ہے اور کچھ نہیں کیا، اللہ کی اطاعت کی. تو ہم پچھلے جمعے میں چل رہے تھے کہ زمزم نکل آیا اور بنو جراحم کے لوگ وہاں پہ آ کے آباد ہو گئے، اور ان کی آبادی نے حاجر علیہ السلام کو
ان کے دل کو مضبوط کر دیا، رونق لگ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اب اسماعیل علیہ السلام کتنے خوبصورت ہوں گے، وہ ان میں بنو جراحم کے اندر کھیلتے، ان میں چلتے، اور انہوں نے عربی زبان سیکھ لی، کیونکہ بنو جراحم کی زبان جو تھی وہ عربی تھی۔ اللہ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ بھی کیا دیتا ہے۔ میں اپنے بزرگوں سے خصوصاً گزارش کروں گا اس بات پہ، قوم کی رہنمائی کریں۔ ہجرت نے ہمیشہ پھل دیا ہے، ہجرت نے کبھی قوموں کا گنوایا نہیں ہے، ہمیشہ سنوارا ہے۔ پتہ نہیں ہوتا جانا کہاں ہے۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، آگ سے نکلے تو پوری قوم میں سے ایک بندہ مسلمان ہوا، لوط علیہ السلام، سارہ علیہ السلام کے بھتیجے۔ اتنی بڑی دعوت دی، آگ سے نکل کے کوئی نہیں مانا، ایک بندہ مانا، کیا نام تھا؟ لوط۔ ان کو ساتھ لیا، پھر ہم وہ پچھلی دفعہ پڑھا، ہجرت کر کے گئے، ایک بندہ ساتھ ہے۔ وقال انی ذاہب الی ربی، میں کس کی طرف جاؤں گا؟ اپنے رب کی طرف، میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف۔ اور جانا کدھر ہے؟ سیہدین، وہ مجھے ضرور رستہ دے گا، وہ ضرور مجھے ٹھکانہ دے گا، وہ ضرور مجھے جگہ دے گا، وہ ضرور مجھے منزل دے گا۔ جو اللہ کے نام پہ چلتے ہیں ان کو رستہ ضرور ملتا ہے، ان کو ٹھکانہ ضرور ملتا ہے، ان کو جگہ ضرور ملتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، جگہ مل گئی، جگہ بھی مل گئی، بیوی بھی مل گئی، گھر بھی مل گیا، بکریاں بھی چرانے کے لیے مل گئیں، نکلے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے نکلے، رات کو چھپ چھپا کے مکہ چھوڑ کے گئے تھے، پورا مدینہ مل گیا، یثرب کا نام مدینہ ہو گیا۔ ایسی بستی ملی جو بستیوں کو کھا گئی، کا مدینہ ایسی بستی ہے جو بستیوں کو کھا جائے گی۔ پتہ کوئی نہیں تھا، مدینے میں داخل ہو رہے تھے اور لوگ کہہ رہے تھے ہمارے گھر میں تشریف لائیں، ہمارے گھر میں تشریف لائیں۔ آپ فرما رہے تھے میری سواری کو چھوڑ دو، اس کو اللہ کا امر ہے، اس کو اللہ کا حکم ہے، جہاں یہ بیٹھے گی میں وہیں ٹھہروں گا۔ پتہ ہی نہیں تھا میں نے کس کے گھر ٹھہرنا۔ پھر پورا مدینہ دے دیا، پھر زندگی میں پورا جزیرۃ العرب دے دیا۔ جس مکے کو رات کی تاریکیوں میں چھوڑا تھا، دن کے اجالوں میں دیا۔ جس مکے سے تنہا نکلے تھے، 10,000 جانثاروں کے ساتھ اس کو فتح کیا۔ جو اللہ کے لیے نکلتے اور قربانی دیتے ہیں، یہ مت سمجھے کہ ہم بالکل گمنام ہو جائیں گے، ہمیں کوئی نہیں جانے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ کے لیے نکلنے لگا ہوں، میں اللہ کے لیے جانے لگا ہوں، میں انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، سیہدین، وہ ضرور مجھے رستہ دے گا۔ عراق سے نکلے شام، شام سے مصر، مصر سے اولاد کو وہاں چھوڑا جس جگہ کا پتہ ہی کسی کو نہیں، جہاں کچھ نہیں تھا، سیاحدین۔ اللہ کہتے ہیں اللہ میرا مجھے ضرور جگہ دے گا، رستہ دے گا۔ بٹھا دیا تو بنو جراحم کے اندر اسماعیل علیہ السلام پرورش پانے لگے، جوان ہو گئے، تو انہوں نے اپنی ایک لڑکی سے شادی کر دی، اور ہاجرہ علیہ السلام اسی دوران میں فوت ہو گئی۔ کوئی تھوڑی عمر تو ان کی بھی نہیں نہ ہوگی۔ الحمدللہ الذی کبر علی اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے کون دیے؟ اسماعیل اور اسحاق۔ ان ربی لسمیع الدعاء۔ یا اللہ یہ ہمیں بھی توفیق دے، ہم کہیں کہ میرا رب کون ہے جو دعاؤں کو سنتا ہے۔ یہاں آدھی دنیا کی دعائیں اس لیے نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں، بھائی ساڈی تو نہیں سنتا، بڑی دعا کیتی ہے، کوئی نہیں جے قبول ہوتی۔ ہم اپنی کتنی دعاؤں کو اس لیے ضائع کر دیتے ہیں یہ کہہ کے ہماری سنی نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مانگا کر میں قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کون ہے جو غم زدہ کے دل کو قرار دے، جو مشکل میں پھنسے ہوئے آدمی کی مدد کرے؟ کون ہے جو تمہاری تکلیفوں کو دور کر دے؟
کوئی ہے اللہ کے علاوہ؟ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اللہ تعالیٰ کہتا میں ہی ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں الحمدللہ الذی کبر علی الاسماعیل و اسحاق، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے کبر میں، بڑھاپے میں، بڑی عمر میں مجھے اسماعیل بھی دیے، مجھے اسحاق بھی دیے. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب کون ہے؟ جو دعاؤں کو سنتا ہے. ہمارے ایک عالم بزرگ سے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا، وہ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ دعا سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے. اس سے مانگا کرو وہ عطا کرتا ہے. صرف یہ نہ کہا کرو وہ سنتا ہے، یہ کہا کرو وہ سنتا بھی ہے، مانتا بھی ہے. مگر اس کی جو مانگتا ہے، وہ کس کی مانتا ہے؟ جو مانگتا ہے. اس کو منگتے اچھے لگتے ہیں، اسے فقیر اچھے لگتے ہیں. اسے اپنے بندوں میں سب سے اچھا بندہ وہ لگتا ہے جو کہے میں فقیر ہوں، میں منگتا ہوں، میں تیرے در کا سوالی ہوں، میں بڑا کمزور ہوں. جو یہ کہے کہ یا اللہ تو مجھے عطا کر. ہمارے کچھ لوگوں کو خرابی آئی عقیدے میں، اور جی انہیں دینی ہوئے گی تو آپ پہ دے دے گا، اور دی مرضی ہے، اور اسی نہیں کری بہت دعاواں کیتیاں. مت کریں اس طرح، اللہ سے ضد مت لگائیں. کمزور کا کام ہے معافی مانگنا، کمزور کا کام ہے کہ مدد مانگنا، کمزور کا کام ہے کہ دعا کرنا. اللہ کی مرضی پہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، ہمارے پلے کیا؟ معافی مانگ مانگ کے، عاجزی کر کر کے زندگی گزارنی ہے. یہ سب نبیوں نے کیا، ہر نبی نے دعائیں کی. تو میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، دعاؤں کا سلسلہ زندگی میں ہر وقت جاری رکھنا. ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو قرآن مجید سے نکال کے پڑھیں، یاد کریں. میں بھی اور آپ بھی کتنی دعائیں کی. اور ساتھ کہتے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب کون ہے؟ لسمیع، سننے والا ہے دعا. رب جعلنی، اگلی آیت کیا ہے؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کہتے ہیں دعا سنتا ہے. دعا کیا مانگ لی؟ اے اللہ مجھے نمازی بنا دے. زندگی بھر نیکی مانگتے رہے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، فرما برداری. تو وہاں چھوڑ دیا، جوان ہو گئے، شادی کر لی انہوں نے. ہاجر علیہ السلام فوت ہو گئی. تو میں ایک واقعہ سنانے لگا ہوں. موجودہ حالات میں مارے گئے، لٹے گئے، ناشکری. اور جس کو غربت ہے وہ تو ہے ہی ہے، چنگے پلے کھاتے پیتے روتے رہتے ہیں، ہے کچھ نہیں، لٹے گئے. تو یہ واقعہ ہے. ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً اپنے بچوں کو ملنے کے لیے آتے، اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے. تو وہ ایک دن تشریف لائے، اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں گئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام. تو ان کی بیوی ملی اسماعیل علیہ السلام کی. کہا تیرا خامد کہاں ہے؟ کہنے لگی وہ ہمارے لیے شکار کے لیے گیا ہے. تو کہنے لگے کہ تمہارا گزر بسر کس طرح ہوتا ہے؟ تو عورت نے کیا جواب دیا؟ تنگی بڑی ہے، تکلیف بڑی ہے، گزارا نہیں ہوتا. کہا کھاتے پیتے کیا ہوں؟ کہتی کچھ نہیں، بڑے مندے حال ہے، بڑے کمزور حال ہے. کہا اچھا، جب تمہارا خامد آئے تو اس کو میرا سلام کہنا، اور اسے کہنا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو بدل دے. عورتوں کو خصوصی طور پہ کہا کہ میں نے جہنم میں عورتیں زیادہ دیکھی. اس کی ایک وجہ کیا تھی؟ ناشکری بہت کرتی. ایک حدیث میں فرمایا زندگی بھر چیزیں ملتی رہتی، زندگی بھر، ایک دن کچھ نہ ملے تو فوراً کہتی میں نے تو اس گھر میں کبھی کوئی خیر دیکھی نہیں، مجھے تو اس گھر میں کبھی کچھ ملا ہی نہیں، میرے نصیب میں تو ہمیشہ تنگی آئی. کہا میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت کو دیکھا، ان کی زبان ہے، ناشکری ہے، اپنے خامدوں کی ناشکری. عورتوں کو سمجھائیں. اب عورتیں ناشکری زیادہ کہ مرد بھی برابر کے ناشکر ہیں؟
پلازوں کے مالک، بلڈنگوں کے مالک، کاروں کوٹھیوں کے مالک، کروڑوں اربوں کے مالک، مگر اللہ تعالیٰ کو شکر نہیں کرتے. اولاد دی ہے، نعمتیں دی ہیں، کیا کچھ نہیں دیا اللہ نے. تو وہ کہنے لگے کہ میرا سلام اس کو کہنا اور میرا پیغام دینا کہ اپنے گھر کے دروازے کی دہلیز بدل دے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام واپس آئے. نیک لوگوں کی برکت ہی بڑی ہوتی ہے. کہتے گھر میں، حدیث میں لکھا صحیح بخاری میں، تو کہنے لگے کہ گھر کا ماحول ہی خوشگوار تھا، گھر کا ماحول ہی بدلا تھا. یہ نیک بندے جب گھر سے فوت ہوتے نا، گھر کا ماحول بدل جاتا ہے، کیونکہ ان کے گھر میں رہنے کی وجہ سے گھر میں ایک برکت ہوتی ہے. نیک بندہ آپ کے گھر میں آ جائے، اذکار کرے، دعائیں کرے، تلاوت کرے، تہجد پڑھے، گھر کا ماحول بدلا ہوتا ہے. اور فجر پڑھے بغیر سویا رہے سارا گھر، ساری رات موبائل، سارا دن موبائل، سارا دن چغلیاں، سارا دن میڈیا اور ٹی وی چلنا، اس گھر کے حالات دیکھیں گے، کبھی ان کو خوشی نصیب ہو نہیں سکتی. مجھے ایک بندہ کہنے لگا پاکستان کا ڈالر ڈوب رہا ہے، ملک کے حالات بڑے خراب ہیں. میں نے کہا جس دن حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم سود کے خلاف اور سود کے حق میں سپریم کورٹ میں دوبارہ کیس کریں گے، اس دن کے بعد معیشت نہیں چلی. تم اس کو IMF کہو، تم اس کو امریکی رجیم کہو، تم اس کو جو مرضی کہو، تم اس کو حکومتوں کا آنا جانا کہو، میرا یقین ہے کہ جس دن انہوں نے سود کے فیصلے کے خلاف کہا تھا کہ ہم یہ سود کے خلاف فیصلہ آیا مگر ہم اس فیصلے کو بدلائیں گے، اس ملک میں سود چلائیں گے، یہ ملک کی معیشت اس دن سے ٹھہری نہیں. کیونکہ سود کس سے جنگ ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. تم اللہ نبی سے جنگ کر کے ملک چلاؤ، کس طرح چلا سکتے ہو؟ امریکہ کے سامنے کشکول لے کے جاؤ، IMF کے سامنے ناک کی لکیریں نکالو، ان کی ہر غلامی قبول کرنے کی کوشش کرو، اللہ کی بات نہ مانو، یہ ملک چل جائے. کس طرح ہو سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ چلانے پہ آئے تو مکہ کو چلا لے. یہاں ہر چیز اگتی، وہاں اگتا ہی کچھ نہیں. یہاں دریا ہیں، بارشیں ہیں، اتنی بارشیں کہ سنبھالی نہیں جاتی. وہاں پہ گھاس کا تنکا نہیں، سکے پہاڑ. تو کہا گھر آئے تو گھر کا ماحول خوشگوار. تو فرمانے لگے میرے بعد کوئی شخص آیا تھا، کہا اس حلیے کا ایک آدمی آیا تھا. کہا اچھا، تو کیا کہہ کے گئے؟ کہنے لگے کہ انہوں نے پوچھا گھر کے حالات کیا؟ میں روئی دھوئی، کہ میرا ترجمہ ہے کہ میں روئی دھوئی اس کے سامنے. کہا پھر؟ کہا آپ کو سلام کہا اور پیغام دیا کہ گھر کے دروازے کی دہلیز بدل دے. کتنی بڑی بات کی کہ ناشکرا بندہ پورے گھر کو لے ڈوبتا ہے. نہ شکرا تو نوکر گوارا نہیں ہے، نہ شکری تو اولاد گوارا نہیں ہے، اور زمین کا نہ شکرا رب گوارا کر لے. کہا وہ میرے والد محترم تھے اور جو تم نے کہا اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، تو والدین کے گھر جا. پھر شادی کر لی. ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے تو پھر اسماعیل علیہ السلام گھر نہیں تھے. تو ان سے پوچھنے لگے، بیوی سے آئے تیرا گھر والا کہاں؟ کہا وہ شکار کو گیا ہے. کہا گزر بسر کس طرح کرتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے، اللہ نے بڑی برکت عطا کی ہے. پانی پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، کھا پی تو سارے رہتے نا، صرف اظہار کرنا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب حساب لے گا تو جو باتیں پہلے پوچھے گا اس میں کیا دو سوال ہیں. کیا میں نے تیرے بدن کو تندرست نہیں بنایا تھا؟ کیا میں نے تیرے جسم کو ٹھیک ٹھاک نہیں بنایا تھا؟ کیا میں نے تمہیں پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا؟ یہ دو نعمتیں ہیں جو قیامت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا سوال کرے گا. تو سب سے پہلے ترمذی شریف میں صحیح حدیث ہے، پڑھ لیجئے گا کہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے پوچھے گا. کیا میں نے تیرے بدن کو ٹھیک نہیں بنایا تھا، تندرست نہیں بنایا تھا؟ آج تندرستی کو نعمت سمجھتے کہ صرف پیسے ہی نعمت ہے.
चाहे पैसा कमा के बाद में सारी सेहत गवा के अस्पताल में जाके कमाया फिर लगा दें, पैसे की जान नहीं छोड़ते। पैसा ठीक है तो मैं ठीक हूं, पैसा खराब हुआ तो सेहत की क्या कीमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दो नेमतें ऐसी जिसके बारे में अक्सर लोग ही गाफिल रहे, एक सेहत और एक फुर्सत। अल्लाह ने वक्त दिया, जाया कर दिया, अल्लाह ने सेहत दी, बर्बाद कर दी, फायदा ही नहीं उठाया सेहत से। निगाह तेज है, अल्लाह की निशानियां देख लें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखी थी। जिस्म में कुव्वत है, मस्जिदों में चल चल के आए। एक वक्त आता है कि बंदा मस्जिद में नमाज के लिए आना चाहता है, उसके कदमों में कुव्वत नहीं होती। सजदे जल्दी कर लें, मुमकिन है कल सजदा करना चाहे तो सेहत सजदे की इजाजत ना दे। रोजे रख लें, नफली रख लें, फर्जी रख लें, ऐसा ना हो कल रखना चाहे सेहत इजाजत ना दे। रात को उठ के तहज्जुद पढ़ लें, ऐसा ना हो कि कल पढ़ना चाहे और पढ़ी ना जाए। का दो नेमतें ऐसी जिसमें अक्सर लोग ही गाफिल रहे, सेहत और फरागत। वक्त जाया करते रहे, सोते रहे। ये सोने वाले नहीं सोते, इनका मुकद्दर सोता है, इनकी तकदीर सोती है। अल्लाह ने इस दुनिया में जागने के लिए भेजा है। सुलाएगा अल्लाह ताला कब्र में, आराम कराएगा जन्नत में। ये दुनिया आराम की नहीं है, ये बेआरामी की है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आराम नहीं है, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आराम नहीं है। मैंने बड़े उलमाए कराम से गुजारिश की कि मुझे अल्लाह के नबी की छुट्टियां निकाल के दें कि जिंदगी में इतनी छुट्टियां आपने की थी, मैं आपकी छुट्टियां तलाश करना चाहता हूं। मैं तो ये देखता हूं कि आपकी जिंदगी आखिरी लम्हे थे, उस वक्त भी दावत दे रहे थे, उस वक्त भी लोगों की फिक्र कर रहे थे, उस वक्त भी नमाज की बात कर रहे थे, आखिरी लम्हे भी कह रहे थे मेरे इसको कब्र को इबादत गाना बना लेना, यहूदियों की तरह ना हो जाना। उस वक्त भी नमाज की बात कर रहे थे, आखिरी लम्हे भी छुट्टी नहीं की काम से। बीमारी में, बुढ़ापे में छुट्टी नहीं की। और यहां उम्मत को सबसे ज्यादा शौक किस बात का है? छुट्टियों का शौक है। तो कहा दो चीजों पे अल्लाह ताला हिसाब शुरू करेगा। एक, क्या मैंने तुझे बदन नहीं दिया था तंदुरुस्त, ठीक जिस्म नहीं बनाया था? अपने कान देख, अपनी आंखें देख, अपनी जुबान देख, अपने पांव देख, हाथ देख, फिर उनको देख जिनके नहीं है। क्या मैंने तो ठीक तंदुरुस्त जिस्म दिया था? यह पहला सवाल है नेमतों का, अकीदे अमल का नहीं कह रहा, नेमतों का सवाल है। दूसरा, क्या मैं तुझे पीने के लिए ठंडा पानी नहीं देता था? मैंने तुझे पीने को पानी नहीं दिया ठंडा? यहां ठंडा पानी नेमत ही नहीं है, ये उससे पूछे जिसके पास नहीं है। तो औरत में कहने लगी कि हम ठंडा पानी पीते हैं, हमें पानी मिलता है गोश्त। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला इनके गोश्त और पानी में बरकत अता फरमा दे। मैंने पिछली दफा हदीस बयान की थी, वो इसके साथ थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस वक्त अनाज नहीं था, जिन्स नहीं थी, दाने नहीं थे, अगर वो होते तो उसमें भी दुआ करते। अब मक्का में सिर्फ गोश्त और पानी पिए तो बंदे का गुजारा हो जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसके लिए दुआ की थी। चले गए तो औरत को कहने लगे कि जब तेरा खामद आए उसको मेरा सलाम कहना और उसे मेरा पैगाम देना कि अपने घर के दरवाजे की दहलीज को पक्का कर ले, पुख्ता कर ले, संभाल ले। इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार से वापस आए, बीवी से पूछते कोई आया? कहा यूं एक खूबसूरत चेहरे वाला, तारीफ की। पहली ने नहीं की थी, ये हदीस की बात है। दूसरे ने क्या कहा? एक खूबसूरत चेहरे वाला, इस हुलिये वाला एक बुजुर्ग तशरीफ लाए थे। बोलने के भी आदाब होते हैं। कहा फिर? कहने लगे घर की बातें उन्होंने पूछी। मैंने कहा अल्लाह की बड़ी खैर है, बड़ी बरकत है, अल्लाह की बड़ी नेमतें, पानी पीते हैं, गोश्त खाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। कहा फिर क्या कहा? तो कहने लगे उन्होंने आपको सलाम कहा और ये फरमा के गए हैं कि अपने घर की चौखट को तगड़ा कर दे। कहने लगे वो मेरे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, वो पैगाम दे के गए कि मैं तुझे बसाऊं, शुक्र के साथ घर बसाऊं, शुक्र के साथ।
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے یہ باتیں سیکھیں، صرف دبے ذبح کر کے ویلے ہو کے فریجوں میں جمع کر کے نہ بیٹھیں، کچھ نصیحت پکڑیں۔ اسی دوران ابراہیم علیہ السلام ایک دن آئے تو زمزم کے پاس ایک درخت کے نیچے اسماعیل علیہ السلام بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ تیر سیدھے کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مارکے میں فرماتے ہیں تیر چلاؤ تیر چلاؤ۔ میرے بابا اسماعیل علیہ السلام بڑے تیر انداز تھے۔ یہاں تیر اندازی جرم ہے، یا تیر اندازی کی مشقیں کرنا جرم ہے۔ میرے نبی کی مسجد میں تیر اندازی کی جاتی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام بیٹھے تیر سیدھے کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، جو منظر حدیثوں میں لکھا ہے کہ باپ اور بیٹے کی ملاقات ہوگی کس طرح کی، اٹھے ملے اور ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں یہاں پہ اللہ کا گھر تعمیر کروں۔ ان اول بیت بدی للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ پہلا گھر، ان اول بیت، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مختص کر دیا گیا عبادت کے لیے، وہ کون سا؟ للذی ببکہ، اس مکہ کے اندر ہے، مبارکہ، بہت برکت والا۔ میرے بھائیوں بزرگوں بہنوں، اللہ تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرمائے۔ کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے پہلا گھر جو وضع کیا انسانوں کے لیے، مخصوص کیا عبادت کے لیے، وہ بکہ ہے۔ اس بکہ کی، مکہ کی سرزمین ہے، قرآن مجید میں اس کو بکہ لکھا ہے، ببکۃ مبارکم وہدی للعالمین، اور جہانوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت۔ جو اس مکہ کی طرف منہ کر لے گا اس کو ہدایت مل جائے گی، جو اس کی طرف چہرہ کر لے گا اس کو ہدایت مل جائے گی، جو اس کو اپنا قبلہ مان لے گا اس کو ہدایت مل جائے گی۔ ہدی للعالمین فیہ آیات بینات، اس میں کھلی کھلی نشانیاں۔ ومقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اس میں حجر اسود ہے، اس میں صفا مروہ ہے، اس میں زمزم ہے، اس میں عرفات ہے، اس میں منی ہے، اس میں مزدلفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہماری نشانیاں ہیں کھلی کھلی اس میں۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس گھر میں داخل ہو گیا، جو اس بستی میں داخل ہو گیا، امن پا گیا۔ اس کا کوئی دشمن، اس کا کوئی آدمی اس کو نقصان نہیں دے گا۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، مشرکین مکہ بھی اس بات کا لحاظ رکھتے تھے، حدود حرم میں آ گیا، امن ہے۔ حج کے مہینے، حرمت کے مہینے، جنگیں بند کر دیتے تھے۔ حرمت کے مہینے آتے، حج کے مہینے آتے، اپنی لڑائیاں جنگیں روک دیتے تھے۔ حاجیوں نے جانا ہے، امن چاہیے۔ ڈاکو ڈکیتی روک دیتے تھے، چوری چور چھوڑ دیتے تھے، راہزن ہی چھوڑ دیتے تھے۔ یہ حرمت کے مہینے آ گئے۔ مشرکوں کو تمیز تھی، وہ بیت اللہ کا احترام جانتے تھے، مسلمانوں کو کوئی تعظیم نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم کرے۔ یہ بنانا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ایک جگہ مختص کر دی، مکان البیت، اپنے گھر کی ایک جگہ ہم نے مختص کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا یہ میرا گھر ہے، اللہ تشرک بی، اس میں آنے کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ میرے ساتھ شرک نہیں ہوگا۔ اللہ تشرک بی، میرے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ ابراہیم پہلی بات لوگوں کو بتا، ہم بیت اللہ بنانے جا رہے ہیں، اس کی تعمیر کا مسئلہ بعد میں ہے، اس میں عبادت کا مسئلہ بعد میں ہے، اس میں عقیدے کا مسئلہ پہلا ہے۔ اللہ تشرک بی شیئم، کسی چیز کے ساتھ شرک نہیں کیا جائے گا، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے گی۔ وطاہر بیتیا، اور اس گھر کو پاک کر، للطائفین والقائمین، طواف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے،
वरुक्का सुजूद, रुकू करने वालों के लिए और सजदे करने वालों के लिए। या अल्लाह तू हमें तौफीक दे, हम तवाफ करें, हम रुकू करें, हम सजदे करें, हम क़याम करें, हम अल्लाह के घरों को पाक करें। हम वैसे सफाई बड़ी रखते हैं, रखनी चाहिए मस्जिद की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के दीवार के साथ बलगम लगी देखी, सहाबी कहते इतना गुस्सा आया कभी देखा नहीं, अपनी छड़ी के साथ उसको खुरचा, का कोई आदमी इसमें थूके ना, यहां तो बंदा अल्लाह से सरगोशियां करता है, इसको गंदा नहीं करना। हां, इसको थूक से गंदा नहीं करना, इससे चीजों से गंदा नहीं करना, और इसे अकीदे की खराबियों से भी गंदा। पहली शर्त बैतुल्लाह की लगाई, अल्लाह तुशरिक बी शैयम, किसी चीज के साथ मेरे साथ यहां शरीक नहीं ठहराना। वताहिर बैत लित्ताइफीन वल काइमीन व रुक्का सुजूद, ये बातें तय हो रही है। तो पत्थर इस्माइल अलैहिस्सलाम पकड़ाते जाते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम लगाते जाते। एक जगह आई, दोनों बैठे जाके छांव में, तो दोबारा शुरू करने लगे, तो कहा यहां कोई पत्थर ढूंढ के लाओ इस्माइल। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके आए तो वहां एक पत्थर पहले से इब्राहिम अलैहिस्सलाम लगा चुके थे। वो पत्थर था जो आसमानों से अल्लाह ने भेजा था, हजर अस्वद। जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आए वो पत्थर, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में अपने हाथ के साथ नस्ब किया। लड़ाइयां खत्म करने वाले मेरे नबी थे। लड़ाई पड़ गई बैतुल्लाह की तामीर में, कई दफा तामीर हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले भी बैतुल्लाह मौजूद था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहली दफा तामीर नहीं किया, यह नूह अलैहिस्सलाम के से भी पहले था। इसकी बुनियादें इससे पहले मौजूद थी, उन्हीं बुनियादों पे खड़ा किया। तो कुरैश वाले बैतुल्लाह को तामीर कर रहे थे, हजरे अस्वद पे फंस गए, कबीले लड़ पड़े, हम इसको, ये बरकत वाला है, ये बरकत वाला है, हम इसको लगाएंगे, हम इसको लगाएंगे। कोई अपना नाम ले, कोई अपना नाम ले। आखिर ये तय पाया कि कल सुबह को जो सबसे पहले इस तरफ से दाखिल होगा उसको फैसल मुकर्रर करेंगे, उसको सालिस मुकर्रर करेंगे। शिर्क के दौर में, मुशरिकीन के दौर में भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह का पैगाम लेके आए हैं, अमन का पैगाम लेके आए हैं। जिहाद तो तब किया है जब इंतहा हुई है। तो सबसे पहले जो सुबह आए वो अल्लाह के नबी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सबने ऊंची आवाज से कहा, हमने इनको अपना फैसल मुकर्रर कर लिया। ये जो फैसला, क्या खूबसूरत फैसला हो रहा है। कहा एक चादर लाओ, चादर बिछाई गई, उसमें हजर अस्वद को रखा गया। का सब कबीले वाले इसके कोने पकड़े, इस चादर को पकड़े, इसको बुलंद करें। और जब वो अपनी जगह पे आ गया तो अपने दस्ते मुबारक से उसको उठाया और उसको नस्ब कर दिया। कोई लड़ाई नहीं, सबका हिस्सा डलवा दिया। ये हिकमतें। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह बनाया। वइदरफा इब्राहिमुल क़वाइद मिनल बैत इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह ताला कहते हैं जब वो ये बुनियादों को उठा रहे थे, मिनल बैत व इस्माईल, इब्राहिम भी उसकी बुनियादों को उठा रहे थे और इब्राहिम भी उठा रहे थे। मेरे भाइयों, जब नेकी का काम करें ये ना कहें मैंने किया, अपने ऊपर ना डालें। क्या कहें, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, वइद यरफ़अ इब्राहिमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, बुनियादों को ऊंचा कर रहे हैं, दीवारें खड़ी कर रहे हैं। हमारे मस्जिदें बन रही होती हैं, राज सिगरेट फूक रहे होते हैं, लोग वहां पे बातें कर रहे होते हैं, बैतुल्लाह की तामीर हो रही है और तस्बीह पढ़ी जा रही है, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। अल्लाह जो हमने किया, सिर्फ ये बैतुल्लाह की तामीर नहीं, जिंदगी भर जो मैंने किया, अल्लाह तू इसको कबूल कर ले, इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह तू इसको कबूल कर ले, तू जानता है सबसे ज्यादा, अल्लाह तुझे सबसे ज्यादा इल्म है, अल्लाह तू सबसे ज्यादा सुनने वाला है, अल्लाह तू मेरे इस अमल को कबूल कर। बैतुल्लाह बना दिया, बैतुल्लाह बन गया। एक इम्तिहान। इससे आगे चलता हूं मैं, अपनी बात आज हम इस मौजू को मुकम्मल करते हैं।
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم نے دعا کی تھی ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے تو نیک بیٹا دے. میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اولاد مانگتے وقت نیک ضرور کہنا ہے. اے اللہ مجھے بیٹا دے دے، اے مجھے بیٹی دے دے. صرف یہ نہیں کہنا، ساتھ یہ بھی کہنا ہے اللہ تو مجھے نیک بیٹا دے، تو مجھے نیک بیٹی دے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو کیا کہا؟ ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک بیٹا عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اسے بڑا ہی بردبار بیٹا دے دیا. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہے بات اصل میں. فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. وہ چھوٹا سا بچہ جسے چھوڑ کے گئے تھے مکہ میں، جس نے بیت اللہ ساتھ بنوایا، آج یہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے بیٹے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب وہ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا، بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گیا، جوان ہو گیا، باپ کے ساتھ کھڑے ہونے والا بن گیا. ایک وقت ہوتی نا باپ کہتا ہے اولاد میری برابر ہو گئی ہے، میرے ساتھ کھڑی ہو گئی، کام شام ساتھ کرنے لگ گیا. یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے ابا جی، اے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں میں تجھے ذبح کرتا ہوں، تیرا ارادہ کیا ہے؟ خواب ہے، حکم تو نہیں ہے، مگر نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ انتظار نہیں کیا کہ اللہ کا واضح حکم آ جائے، خواب کو حکم ماننا. اور اسماعیل علیہ السلام نے کہا آپ نے خواب دیکھا کہ آپ نے حکم دیکھا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، یہ نہیں کہا جو آپ کو خواب آیا اس کو پورا کریں. کیا کہا؟ یہ نقطے ہوتے ہیں قرآن میں جس کو سمجھ آ جائے. یہ نہیں کہا اپنے خواب کو پورا کریں، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ اس کو پورا کریں. یہ نہیں کہا خواب پورا کریں، تؤمر، آپ کا خواب اللہ کا حکم ہے، پورا کریں. مفسرین یہ لکھتے ہیں اسماعیل علیہ السلام سے پوچھنے کا مقصد ان کی رضامندی نہیں تھی، ان کو مشورے میں شامل کرنا تھا تاکہ اجر میں شامل ہو جائے. اسماعیل علیہ السلام نہ بھی مانتے تب بھی ذبح ہوئے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے اس وجہ سے رک نہیں جانا تھا کہ بیٹا ماننا نہیں ہے، یہ تو مشورہ اس لیے کیا کہ اجر میں شامل ہو جائے. مگر بیٹا کیا فرما بردار تھا، کہنے لگا ابا جی جو حکم ہوا آپ پورا کریں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یہ نہیں کہا میں صبر کرنے والا ہوں گا. عقیدے کی باتیں بڑی باریک باریک ہیں، اگر کوئی سوچ لے سمجھ لے قرآن کو. ہم سب کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام صبر کرنے والے تھے، انہوں نے تو کہا ہی نہیں میں صبر کرنے والا. کہ اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ من الصابرین، میں نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. میرے اندر ہمت نہیں ہے انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہ لیا تو میں صبر کر لوں. کسی کو ان نقطوں کا پتہ ہے؟ اتنی چھوٹی چھوٹی بات پہ بتایا جا رہا ہے کہ میں صبر ضرور کروں گا، اپنی مرضی سے نہیں. ستجدنی، میری پوری نیت ہے کہ میں صبر کروں انشاءاللہ، مگر شرط ساتھ کیا لگائی؟ اگر اللہ نے چاہا. من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین، لٹا دیا پیشانی کے ایک طرف کو جس طرح ہم ذبح کرتے ہیں. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، ہم نے پھر آواز دیا ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، اللہ نے کہا کہ ہاں تم نے اپنا خواب پورا کر دیا، تو نے ہماری بات پوری کر دی. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسے لوگوں نیک لوگوں کو بدلے دیتے ہیں. جو بھی ہمارے سامنے چلتا ہے، ہمارے رستے میں چلتا ہے، ہم اسے ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی. اور ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ پہلے دن سے لے کے آخر تک ایک ہی تعارف کرواتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں تھے. ان هذا له البلاء المبین، یہ آزمائش بہت بڑی تھی. ففدیناہ بذبح عظیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر آزمائش بہت بڑی تھی تو جو فدیے میں ہم نے ذبیحہ دیا وہ بھی تو بہت بڑا تھا. ففدیناہ بذبح عظیم، بہت بڑا فدیہ میں ہم نے ان کو ذبیحہ دیا. جنت کا وہ مینڈا آیا، وہ ذبح ہوا.
اے ابراہیم ہم نے پھر تیرے لیے نہیں رکھا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، جو تمہارے بعد آئیں گے وہ بھی یہ عمل کریں گے، ہم نے ان کے لیے بھی اس کو جاری کر دیا، سلام علی ابراہیم، ابراہیم تو نے زندگی اس طرح کی گزاری ہے کہ ہم تجھے سلامتی کا پیغام دیتے ہیں، سلامتی ہو ابراہیم کے اوپر۔ کذالک نجزی المحسنین، دوبارہ پھر کہا ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، انہ من عبادنا المؤمنین، وہ میرے مومن بندوں میں سے تھا، وہ میرے ایمان والے بندوں میں تھا۔ ہم نے اس سے ایک بیٹا مانگا، اس نے ایک دے دیا، وبشرناہ باسحاق نبی من الصالحین، ابراہیم تو اسماعیل ہمارے پاس لے کے آیا، ہم نے تیرا اسماعیل قبول کیا، تو فکر کیوں کرتا ہے، تو اسماعیل دینے آیا تھا، ہم تجھے اسحاق دیتے ہیں۔ سن رہے ہیں بات جو اللہ کو پیش کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابراہیم تم اسماعیل لے کے آئے تھے، وہ بھی واپس لے جاؤ، وہ بھی ہم نے تمہیں دے دیا، اس کی جگہ ہم نے ایک فدیہ دے دیا، ہم نے جانور کی قربانی دے دی، قیامت تک کے لیے اس کو جاری کر دیا، تجھ پہ سلامتی ہوئی، تو بڑی آزمائش سے گزر کے آیا، تو بیٹا لے کے آیا تھا، جاتے ہوئے ایک اور لے جا، تو ایک بیٹا ہم سے مانگتا تھا نا، ربی حبلی من الصالحین، تو ہم سے ایک بیٹا مانگتا تھا، تو ایک بھی دینے کو تیار ہوا، ہم ایک بھی تجھے واپس کرتے ہیں، ساتھ دوسرا بھی لے کے جا، وبشرناہ باسحاق نبی من الصالحین، ہم تمہیں اسحاق کی خوشخبری دیتے ہیں جو نیک نبیوں میں سے ہوگا، نبی ہوگا نیک لوگوں میں سے، اس کو بھی لے جا۔ اور صرف اسحاق نہیں، ہم بنی اسرائیل بنا رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، میں نے کل پرسوں بھی کہیں پڑھا ہے، لوگ اسرائیل کو گالی دیتے ہیں، آپ ان کو جو مرضی کہیں، اسرائیل علیہ السلام تو نبی ہیں، بنی اسرائیل تو اسرائیل علیہ السلام کی اولاد ہے، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اللہ نے پھر نبیوں کا سلسلہ یہاں چلایا۔ میرے بھائیوں، اس ساری محنت میں میرے بزرگوں بہنوں، ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات جو سب سے ہٹ کے اللہ سے مانگی، اتنی قربانی دے کے، اتنی محنت کر کے، اتنی جد و جہد پہ، اتنی ہجرتوں پہ جو انعام مانگا، ویسے تو جد الانبیاء بن گئے نا، شام میں جتنے نبی آئے وہ کس کی اولاد ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ بنی اسرائیل سارے ان کے اولاد ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تک بڑے ہی نبی دیے، مگر دعا کچھ اور کی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ ہم نے جو کرنا تھا کر دیا، اے اللہ میں دعوت دے گیا، میں لوگوں کو توحید کی باتیں کہتا رہا، لوگ تھوڑے تھے میرے ساتھ نہیں، اے اللہ میری اولاد میں سے ایک نبی دے دینا، جو مانگا اللہ سے، اپنی اولاد میں دعوت مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ میری اولاد میں سے ایک نبی دینا، یتلو علیہم آیاتک، جو کیا کام کرے، تیری آیتیں ان کے سامنے پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو تیرے قرآن کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کر دے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جو مزدوری مانگی ہے ساری زندگی کی، وہ یہ مانگی ہے، اللہ مینوں ایک پتر نبی دے دے۔ زندگی میں بیٹے مانگے تو نبی مانگے ہیں، زندگی کے بعد سارا صلہ مانگا تو کیا مانگا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگے۔ آپ فرماتے ہیں اگر کسی نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو، اپنے صاحب کو دیکھ لو، ایسا ہی ہوں، میں دو قربانیوں کا نتیجہ ہوں، دو قربانیوں سے نکل کے آیا ہوں، ایک اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے بچایا تھا، اور ایک میرے والد عبداللہ کو، یہ دونوں ذبح ہو رہے تھے، ان دونوں ذبیحوں سے اللہ نے بچایا، اور آج اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ یہ میرے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ فرماتے تھے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ قبول کب ہوئی؟ 40 پشتوں کا فاصلہ، 40 نسلوں کا فاصلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابراہیم علیہ السلام کا، اور کتنے سالوں کا فرق ہے؟ کتنے سالوں کا فرق ہے؟
तकरीबन 2500 साल का फर्क है, दरमियान में 2500 साल का फर्क है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जल्दी ना किया करें दुआ में, मांगी कब है, कबूल कब हुई है। इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में बेशुमार नबी हैं, एक एक वक्त में कई कई नबी हैं। इस्माइल, बनी इस्माइल में एक ही नबी है, सदियों में पैदा हुए मगर नबियों के सरदार बन गए। बनी इस्राइल में बेशुमार नबी हैं, कोई सरदार ना बन सका। बनी इस्माइल में एक नबी है जो नबियों के सरदार है। ये दुआएं हैं, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम ये कहें। और आखिर में कह गए वजअल्ली लिसाना सिद्किन फिल आखिरीन। ए अल्लाह, ये जो मैंने सच्चाई के काम किए, ये जो मैंने बातें की, ए अल्लाह इसके तज़किरे क़यामत तक लोग करें। मेरी सच्चाई जो मैंने की थी, मेरी सच्ची नामवरी, मैं शोहरत नहीं मांगता, मगर जो सच्ची दावत मैंने पेश की, जो मैंने तेरे दीन का पैगाम दिया, वजअल्ली लिसाना सिद्किन फिल आखिरीन। बाद वालों में की जुबानों पे भी मेरे ये चर्चे जिंदा रहें। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है कि आज हम उनकी तज़किरे करते हैं, उनकी दावत पेश करते हैं। उन्होंने कहा था वजअल्ली लिसाना सिद्किन फिल आखिरीन, बाद वाले भी मेरी बातें करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, वमा अलैना इल्लल बलाग।